الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد سورة الأنفال: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون. واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب. واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. وقال تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ التوبہ: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقال عز وجل كما ورد في آخر نفس السورة: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ربنا طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. آمین یا رب العالمین. میں نے آج کی اپنی گفتگو کے لیے جس موضوع کا عنوان اخبار میں شائع کرایا، میں یہ چاہتا ہوں کہ واقعاتی اعتبار سے جن شدید بحرانوں سے پاکستان پھر دوبارہ دوچار ہو گیا ہے ان پر کوئی تبصرہ کروں. میں چاہتا ہوں کہ جو قرآن حکیم کی ہدایت ہے کہ اس پوری صورتحال کا اصل سبب کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے، پہلے ہم اپنی توجہ کو اس پر مرکوز کریں. اس کے لیے میں نے 4 آیات کا انتخاب کیا ہے سورہ انفال سے، اور 4 ہی آیات کا انتخاب کیا ہے سورہ توبہ سے. سورہ انفال کی یہ آیات ہیں 24 تا 27. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. اہل ایمان، اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، مانو بات اللہ کی اور اس کے رسول کی. اذا دعاکم، خاص طور پر جب کہ رسول تمہیں پکار رہے، اور پکار رہے کس کام کے لیے؟ لما یحییکم، وہ بات، وہ راستہ، وہ طریقہ جس سے تمہیں زندگی ملے گی. یہ زندگی معنوی زندگی، ظاہر بات ہے کہ زندہ جسمانی طور پر، مادی طور پر تو مشرکین عرب بھی تھے، کافر بھی تھے، یہودی بھی تھے، لیکن یہاں کون سی زندگی ہے؟ معنوی زندگی، روحانی زندگی، حقیقی زندگی، انسانی زندگی.
تو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت تو اس زندگی کے لیے ہے. جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی پکار آئے فوراً لبیک کہو. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اور اس میں اگر انسان تاخیر کرے، ایک بات آئی اور دل نے گواہی دے دی کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے پکار ہے اور یہ حق ہے، پھر بھی کوئی مصلحت آڑے آ گئی، جان کی محبت، مال کی محبت، وہ رکاوٹ بن گئی، یا کوئی تعصب، کوئی عصبیت، کوئی ضد، کوئی تکبر، کوئی ہٹ درمی، وہ آڑے آ گئی، اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. جان لو کہ اللہ تعالی حائل ہو جایا کرتا ہے انسان کے اور اس کے دل کے درمیان. یعنی سزا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں ملتی ہے جبکہ انسان اعراض کرے حق کو پہچاننے کے بعد، بات صحیح ہے، دماغ نے بھی قبول کی کہ بات صحیح ہے، مدلل ہے، مبرہن ہے، دل نے بھی گواہی دی حق ہے، صحیح ہے، اور پھر قبول نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے جو قرآن حکیم میں بہت مرتبہ بیان ہوا ہے، اور جس کے لیے جو آخری شکل ہے اس کی تعبیر یہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. کہیں لفظ آتا طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ مہر کر دیتا ہے ان کے دلوں پر، چھاپ ڈال دیتا ہے ان کے دلوں پر کہ پھر اب ان کے اندر قبول حق کی استعداد ہی نہیں رہتی. سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اے نبی ان کے حق میں برابر ہے، اب آپ انذار کریں نہ کریں، مزید دعوت و تبلیغ کی کوشش کریں نہ کریں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ اب یہ اس آخری درجے کو پہنچ چکے ہیں جبکہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی. لیکن اللہ تعالیٰ یہ مہر ابتداءً نہیں کرتا کبھی بھی، معاذ اللہ، یہ تو ظلم ہو جائے گا. اللہ کی طرف سے یہ مہر کب ہوتی ہے؟ جبکہ ایک انسان حق کو پہچاننے کے باوجود مسلسل اعراض کرتا رہے، ضد کی وجہ سے، ہٹ کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، شقاق کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، مصلحتوں کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے، مال کی محبت کی وجہ سے، اولاد کی محبت کی وجہ سے، کسی سبب سے حق کو پہچان کر اس سے اعراض کرتے چلے جانا، اس کا پھر یہ آخری منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس میں سے حق کو پہچاننے کی اور اس کو قبول کرنے کی استعداد ہی سلب ہو جاتی ہے. اور یہ معنوی اور نفسیاتی طور پر بالکل وہی فنومینن ہے کہ جو مادی طور پر، جسمانی طور پر بھی ایک حقیقت ہے. اب یہ کوہنی کا جوڑ ہے، اس کا کام یہ ہے کہ اس پر ہاتھ جو ہے اس طریقے سے حرکت کرے. ذرا 1 سال تک یہاں پر پلاسٹر لگا دیجئے، اموبلائز کر دیجئے، پھر اس جوڑ میں یہ صلاحیت نہیں رہے گی، تو جام ہو کر رہ جائے گا، وہ صلاحیت سلب ہو جائے گی. آنکھوں کا کام ہے، دیکھیں، آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ دیجئے، 1 سال تک پٹی بندی رہے گی، بینائی ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ جو کام تھا، جو اس سے لیا جانا چاہیے تھا، وہ نہیں لیا جا رہا، تو وہ استعداد بیکار، رفتہ رفتہ اس کی صلاحیت کم ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ ختم ہو جاتی ہے. اس کا جو ابتدائی مرحلہ ہے اسے تعبیر کیا اللہ حائل ہو جاتا ہے بندے کے اور اس کے دل کے درمیان. دل چیختا رہتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، قبول کرو، لیکن انسان قبول نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ کا قانون حائل ہو گیا، اللہ کی طرف سے مہر ہو چکی ہے. یہ بڑی سخت اس میں وعید ہے، اور در حقیقت جو اس میں سبق ہے وہ یہ ہے، اور یہ ہر شخص کو انفرادی طور پر اس کے لیے ایک شعوری فیصلہ کرنا چاہیے کہ جب بھی جو بات بھی حق سامنے آئے، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے. لا تنظروا الی من قال ولکن انظروا الی ما قال. یہ حضور نے فرمایا یہ کبھی نہ دیکھا کرو کس نے کہا ہے، یہ دیکھا کرو کیا کہا ہے. آپ کا دشمن بھی ہے، صحیح بات کہہ رہا تو قبول کیے، صحیح بات تو آپ کے اندر حمیت ہونی چاہیے حق کے لیے. اس کی تو انسان کو باقاعدہ مشق اور ریاضت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو عادی اور خوگر بنائے اس کا کہ جو بات جس کی طرف سے آئے حق فوراً تصدیق کرے. وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. اگر یہ عادت انسان پختہ کر لے گا،
ہر اچھی بات کی تصدیق کرنے کی عادت ڈال لے تو اللہ تعالیٰ رفتہ رفتہ اسے یسرا یعنی جنت وہاں پہنچا دے گا۔ یہ آخری انجام خیر تک پہنچا دینے کا ذریعہ بنتا ہے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اور جس شخص کے اندر یہ عادت پختہ ہو جائے، اچھی بات جس کو دل قبول کر رہا ہے لیکن وہ رد کرے، تکذیب کر دے، تو پھر رفتہ 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 ہم اسے العسرا جہنم کے اندر پہنچا دیں۔ وہی بات یہاں کہی گئی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون، اور بالآخر تک تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دوسری آیت یہ اس سے بھی زیادہ لرزا دینے والی ہے، واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصۃ واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ ڈرو اس فتنے سے، اس عذاب سے، اس پکڑ سے، اس سزا سے کہ جو صرف گنہگاروں پر مسلط نہیں ہوگی۔ جب عوامی عذاب آتا ہے اللہ کی طرف سے تو اس میں گناہگاروں کے ساتھ بے گناہ بھی لپیٹ میں آتے ہیں۔ یہ بہت اہم فینومینن ہے۔ واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصۃ، اس کا ایک سبب ہے، یہ بھی کوئی بات جو ہے قرآن میں اور اللہ تعالیٰ کا کوئی ضابطہ جو ہے وہ غیر معقول نہیں ہے۔ اصل میں کسی معاشرے کے اندر اگر کچھ لوگ بدکاری کر رہے ہیں، حرام خوری کر رہے ہیں، بدماشیاں کر رہے ہیں، اور معاشرہ بحیثیت مجموعی انہیں برداشت کر رہا ہے، تو وہ لوگ بھی کہ جو بالفعل اس حرام خوری یا حرام کاری میں شریک نہیں ہے وہ بھی مجرم ہیں، انہیں برداشت کیوں کیا؟ لولا ينهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت، کیوں نہیں منع کیا انہیں ان کے احبار نے، علماء نے، اور ان کے درویشوں نے اور صوفیوں نے اور ان کے راہبوں نے انہیں حق جھوٹ کہنے سے اور حرام کھانے سے؟ یہ تو فرض ہے۔ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سرانجام نہیں دے رہے تو مجرم ہو گئے۔ اس کو بڑی خوبصورتی سے سورہ اعراف میں واضح کیا گیا ہے۔ وہ جو ایک قبیلہ تھا یہود کا کہ جو ساحل سمندر پر آباد تھا اور مچھلیاں پکڑنا ان کا پیشہ تھا، اب ان کی شریعت میں سبت کا قانون تھا کہ ہفتے کے دن کوئی کام دنیاوی نہیں کر سکتا۔ ہفتے کا دن مخصوص ہے اللہ کی یاد کے لیے، اپنی کتاب کی تلاوت کرو، تورات پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، نماز پڑھو۔ 6 دن کام کر لو دنیا کے لیے، 1 دن اللہ کے لیے خالص کر لو۔ یہ تعطیل کا دن نہیں تھا، بدقسمتی سے اس کو بدل دیا انہوں نے، تعطیل کا رنگ دے دیا۔ تعطیل کا کوئی تصور کسی آسمانی کتاب میں نہیں ہے، بلکہ یہ تھا کہ 6 دن اب تم بھاگ دوڑ کر رہے ہو، کاروبار میں لگے ہوئے، ہفتے میں 1 دن خالص کر لو ذکر الہی کے لیے، اللہ کی یاد۔ اور ان کی شریعت میں سختی بہت تھی، کوئی کام بھی دنیاوی نہیں کر سکتے، کوئی معاشی کوئی دنیاوی کام۔ وہ پورا کا پورا دن جو ہے یوم السبت، ہفتے کا دن، وہ در حقیقت یاد الہی، ذکر، اذکار، عبادات اس کے لیے مخصوص ہے۔ اب وہاں یہ کہ یہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں دورہ ترجمہ قرآن میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ان کے لیے سخت ہو گیا۔ مچھلیوں کو اندازہ ہو گیا کہ ہفتے کے دن ہمیں کوئی کچھ نہیں کہتا، پکڑتا نہیں، لہذا وہ اٹکیلیاں کرتی ہوئی ساحل کے پاس آ رہی ہیں، اچھل کود کر رہی ہیں، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے شرعاً، خوب جیسے نیزہ چلتا ہے ایسے تیزی سے اوپر اچھلتی ہیں، پھر پانی میں گڑاپ سے جاتی ہیں، اور یہ بیچارے کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ سب کے قانون نے ہاتھ باندھا ہوا، پکڑ تو سکتے نہیں۔ اور جیسے ہی اتوار کا دن ہوا اور وہ گہرے سمندر میں، گہرے پانیوں میں چلی گئی، اب کہاں سے لائے مچھلیاں؟ اب یہ امتحان اللہ تعالیٰ پھر جب امتحان لیتا ہے کسی کا، جو دعویٰ کرے کہ ہم اللہ کے حکم پر چلنے والے ہیں، اللہ امتحان لیتا ہے، ٹھوک بجا کر دیکھ لیتا ہے کتنے سچے ہیں۔ اس امتحان میں وہ قوم جو ہے اس کا ایک حصہ ناکام ہو گیا، بڑا حصہ، لیکن قوم 3 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک وہ کہ جو اب شریعت کا یہ حکم توڑ رہے ہیں، اور عجیب ہیلا انہوں نے اختیار کیا کہ اتوار کے دن یا ہفتے کے دن انہوں نے مچھلیاں تو نہیں پکڑی، سارا دن لگا دیا گڑھے کھود کھود کے ساحل کے ساتھ ساتھ ساحل سمندر سے پانی مچھلیوں سمیت ان گڑھوں کے اندر جمع کر دیا، پکڑی نہیں مچھلی ہفتے کے روز، جا کر پھر اتوار کو پکڑ لی۔ تو اصل میں جو حکمت تھی اس حکم کی وہ تو ختم ہو گئی۔
حکمت تو یہ تھی کہ آپ اللہ کی یاد میں، عبادت میں، ذکر الہی میں لگے رہے. آپ لگے رہے گڑھے کھودنے تو مچھلی چاہے پکڑی نہیں، وہ اصل قانون جو تھا شریعت کا مدعا جو تھا وہ تو غطربود ہو گیا. کچھ لوگ وہ تھے کہ جو انہیں روکتے رہ گئے، خود بھی نہیں انہوں نے اس خلاف ورزی میں حصہ لیا اور روکتے بھی رہے. کچھ لوگ وہ تھے کہ جو اس جرم میں ملوث تو نہیں تھے لیکن روک بھی نہیں رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر جب عذاب بھیجا ہے تو صرف ان کو بچایا ہے کہ جو خود بھی رکے ہوئے تھے اور روک بھی رہے تھے. فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، ان کو تو اللہ بچا لیتا ہے. باقی وہ جو تھے کہ جو جرم میں ملوث نہیں تھے لیکن روک نہیں رہے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ ہی عذاب کی نشان ہے. اس لیے کہ یہ بھی تو جرم ہے. یہ گویا کہ امپلائڈ ایبٹمنٹ ہے. جیسے کہ ہمارے دنیاوی قانون میں بھی ایک ہے مجرم اور ایک ہے وہ کہ جس نے مجرم کو مدد پہنچائی، ایبٹمنٹ. تو یہ بھی در حقیقت خاموش ایبٹمنٹ ہے، خاموش تقویت دینا ہے ان مجرموں کو کہ انہیں روکا نہیں جا رہا، ان کے ہاتھ روکے نہیں جاتے. اس کی حضور نے بڑی پیاری ایک مثال دی کہ دیکھو جیسے ایک جہاز ہے، سمندری جہاز ہے، اس کا ایک عرصہ ہے. کچھ لوگ عرصے پر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ جو نیچے کلاسز ہوتی ہیں، اعلیٰ کلاسز بھی ہوتی ہیں، جن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیچارے جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ عرصے پر ہوتے ہیں کھلے آسمان تلے. اب وہ نیچے والے جو ہے وہ پانی لینے کے لیے لامحالہ اوپر جاتے تھے. جب اوپر جاتے تھے تو جو اوپر عرصے پر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں تکلیف ہوتی تھی. پانی بالٹی میں لا رہے ہیں، کسی پہ چھلک گیا ہے، گر گیا ہے، اور وہ ریزنٹ کرتے تھے ان کی طرف سے. ظاہر بات ہے کہ بڑبڑاتے ہوں گے کہ ایک تو یہ ہم غریب لوگ عرصے پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ عیش کرتے ہیں نیچے کیبنز کے اندر، اور پھر ہمارے لیے الٹی اور مصیبت بھی یہ ہے کہ یہ پانی لینے آتے ہیں تو ہمارے لیے ایک تکلیف کا موجب بنتے ہیں. تو وہ نیچے والوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم جہاز کے پیندے میں ہی سوراخ کر لیں، یہیں سے پانی لے لیا کریں. اب حضور نے فرمایا اگر وہ عرصے والے ان کو نہیں روکیں گے تو اگر جہاز ڈوبے گا تو کیا صرف نیچے والے ڈوبیں گے؟ وہ تو پورا جہاز ڈوبے گا. مجرم تو وہی ہیں جنہوں نے کہ جہاز کے پیندے میں سوراخ کیا ہے، لیکن یہ کہ جب جہاز ڈوبے گا تو وہ تو پورے کے پورے جہاز میں جتنی بھی سواریاں ہیں سب کی سب ہلاک ہو جائیں گی. ان کا کام کیا؟ ہاتھ روکو، پکڑو ان کا. اسی کا نام نہیں انل منکر ہے، بدی سے روکنا. جس معاشرے میں یہ نہیں انل منکر ختم ہو جاتی ہے تو وہ معاشرہ بحیثیت مجموعی مجرم گردانا جاتا ہے، مجرم سمجھا جاتا ہے. لہذا اب جب سزا آتی ہے تو جو لوگ بالفعل گناہوں میں ملوث تھے صرف وہی ہلاک نہیں ہوتے، وہ بھی ہلاک کر دیے جاتے ہیں کہ جو اگرچہ بالفعل ملوث نہیں تھے اس نافرمانی اور معصیت میں، لیکن چونکہ روک نہیں رہے تھے لہذا گویا کہ وہ بھی اس جرم کے اندر شریک ہیں. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ڈرو اس عذاب سے، اس پکڑ سے، اس سزا سے جو تم میں سے صرف گناہ گاروں ہی کے اوپر مسلط نہیں ہو. وَاعْلَمُوا ان اللہ شدید العقاب، اور جان لو. اب دیکھیے دونوں آیتوں میں وَاعْلَمُوا بڑا ایک جیسے کہ جگانا اور جھنجھوڑنا مقصود. وَاعْلَمُوا جان لو، وَاعْلَمُوا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، جان لو اللہ تعالیٰ حائل ہو جایا کرتا ہے انسان کے اور اس کے دل کے درمیان. وَاعْلَمُوا ان اللہ شدید العقاب، جان لو اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے. اب تیسری آیت ہے جو خاص طور پر ہمارے حالات پر بہت زیادہ منطبق ہوتی ہے پاکستان پر. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ. اب یہ آپ آج سے نصف صدی تقریباً پیچھے چلے جائیے. ہندوستان ایک ملک، انگریز حکمران، مسلمان اقلیت میں، ہندو اکثریت میں. پھر وہ اکثریت بیدار بھی ہو گئی، زیادہ تعلیم یافتہ بھی ہے، زیادہ سرمایہ دار بھی ہے، زیادہ منظم بھی ہے. اور خاص طور پر انگریز نے ہندو کو سپورٹ کیا تھا. کیوں کیا تھا؟ کہ مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی تو اندیشہ تھا کہ یہ جو حاکم قوم ہے جو محروم ہوئی ہے، جو حاکم سے محکوم بنی ہے، اس میں اندیشہ ہے رد عمل کا، بغاوت کا. جو محکوم تھے ان کو سہارا دے کر اوپر اٹھاؤ. اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے، قرآن مجید میں یہ قانون بیان ہوا ہے ملکہ سبا کے قول کی شکل میں. ان الملوک اذا دخلوا قریۃ جعلوا عزت اہلها اذلہ. ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ جب بھی کسی بادشاہ نے کوئی ملک فتح کیا تو جو اس کے زیادہ عزت والے ہوتے تھے انہیں ذلیل کر دیتا تھا. اس لیے کہ اندیشہ انہی سے ہوتا.
ہندو تو ظاہر بات ہے پہلے مسلمان کا غلام تھا، اب انگریز کا غلام ہو گیا، اسے کیا فرق پڑا؟ وہ تو چینج آف ماسٹرز ہی ہے نا، محکوم پہلے بھی تھا، محکوم اب بھی ہے۔ مسلمان حاکم سے محکوم بن گیا، اور یہی معاملہ سندھ میں ہوا اصل میں۔ پنجاب اور سندھ کے مسلمانوں کے مابین ایک جو نفسیاتی فرق ہے، کاش کہ اسے سمجھ لیں، میں نے تو وہ کتاب لکھ دی تھی مسئلہ سندھ۔ فرق کیا ہے؟ سندھ میں مسلمان سے حکومت چھینی انگریز نے، لہذا سندھ کے مسلمان میں انگریز کے خلاف دشمنی تھی، نفرت تھی۔ پنجاب میں انگریز نے آ کر مسلمان کو سکھا شاہی سے نجات دی، بدترین حکومت۔ سکھا شاہی کا تو مطلب ہی ہے جس میں نہ کوئی قانون اور نہ قاعدہ، تو محاورہ سکھا شاہی۔ انگریز کی حکومت بہرحال رول آف لا، قانون کے مطابق حکومت تھی۔ تو پنجاب اور سرحد کے مسلمانوں نے انگریز کو اپنا نجات دہندہ سمجھا ہے۔ دونوں کے مینٹل ایٹیٹیوڈ میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ انگریز نے پنجاب کے مسلمان کو سپورٹ کیا، یہاں پر بڑے بڑے کالج قائم کیے۔ سندھ میں کوئی گورنمنٹ کالج نہیں قائم کیا گیا، یہاں کے مسلمان کو فوج میں بھرتی کیا ہے۔ سندھ کے بارے میں یہ کہہ دیا ہے تو نان مارشل ریس ہے، ان میں تو فوجی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ ذرا سوچیے تو صحیح، وہ قوم جو کل تک تو حکمران تھی یہاں، تالپوروں سے تو تم نے جنگ کی تھی، جنگ کر کے تم نے انہیں شکست دی تھی۔ پھر یہ کہ 1900 جو یہی صدی کا جو وسط ہے، 40s تک بھی 42-43 تو میرے ہوش کی بات ہے کہ ہر موومنٹ جو ہے اس نے انگریزوں کا ناطقہ بند کیا ہوا تھا۔ یہ ایسے ہی نان مارشل تھے تو یہ ہروں کے اندر یہ کہاں سے مارشل اسپرٹ آ گئی تھی؟ لیکن یہ ان کی پالیسی تھی، چال تھی، اور اسی کی مصیبت ہمارے اوپر جو مسلط ہے وہ یہی تو ہے۔ پاکستان آرمی میں سندھ کا حصہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو جو بھی انگریز نے پالیسی بنائی تھی اس کے مطابق اس کو پنجابی فوج ہے، یا یہ کہ کچھ سرحد کے لوگ ہیں، اس لیے کہ سرحد پر بھی سکھا شاہی تھی۔ یہ ہری سنگھ نلوا، ہری پور تو اس کا ہے، ہری سنگھ نلوا کے نام سے تو کابل میں عورتیں ڈرایا کرتی تھی اپنے بچوں کو۔ جب کوئی روتا ہے بچہ اور اسے کہتے ہیں کہ وہ فلاں آ رہا ہے، بابا آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، ہبو آ رہا ہے، وہ کہتے تھے ہری سنگھ نلوا بھی آئے، وہ ہری سنگھ نلوا آ رہا ہے، خاموش ہو جا، چپ ہو جا۔ کابل میں یہ حال تھا سکھوں کے خوف کا۔ اچھی طرح سمجھ لیجیے، اس سے نفسیات میں عظیم شان فرق واقع ہو گیا، اور انگریز نے ایکسپلائٹ کیا اس کو۔ بہرحال اس کو نوٹ کر لیجیے کہ یہ ہوتا ہے ہمیشہ۔ تو ہماری جو صورتحال تھی پاکستان کے بننے سے قبل یا ہندوستان کی آزادی یا تقسیم سے قبل، وہ کیا تھی؟ مسلمان اقلیت میں، ہندو اکثریت میں۔ ہندوؤں کو انگریز نے اٹھایا تھا، سپورٹ کیا تھا، مسلمانوں کو دبایا تھا۔ جعلوا عزت اہلھا اذلہ، اسی لیے ہندو آگے نکل گیا، تعلیم میں آگے نکل گیا۔ پھر یہ کہ اس کے لیے چینج آف ماسٹرز کا معاملہ تھا، ایک پہلے مسلمانوں کے محکوم سے اب انگریز کے ہو گئے، فرق کیا پڑا؟ مسلمانوں کے لیے تو بڑے صدمے کی بات تھی کہ وہ تخت حکومت سے گرا کر اور جو ہے محکوموں کے سامنے کھڑے کر دیے گئے۔ اب جب صورتحال پیدا ہو گئی کہ اب تلوار کا دور ختم ہو گیا، حکومت قائم ہوئی دستوری، اور اس کو دیا جمہوری رنگ، ون مین ون ووٹ۔ اب اگر ون مین ون ووٹ ہے تو ہندو تو ہم سے 3 گنا تھا، گویا کہ ابدی طور پر مسلمان غلام ہو جاتا ہندو کا، اور خوف تھا کہ وہ ایکسپلائٹ کرے گا، وہ ستائے گا، وہ اپنی جو ہے 800 یا 1000 برس کی جو غلامی تھی اس کا بدلہ لے گا گن گن کر۔ یہی وجہ ہے کہ اندرا گاندھی کی زبان پر یہ الفاظ آ گئے، وی ہیو ایونجڈ اور 1000 years defeat۔ سقوط ڈھاکہ جب ہوا ہے تو کیسے بغلے بجائی ہندوؤں نے، اور اندرا گاندھی جیسی عورت، موتی لال نہرو کی پوتی، جواہر لال نہرو کی بیٹی، خالص سیکولر ذہن کے لوگ، لیکن یہ کہ وہ ہندو ذہنیت وہ ایسی پختہ تھی اس کے اندر بھی کہ جو بھی کچھ ہوتا ہے، عربی کا ایک مقولہ ہے، جو ظرف میں ہوتا ہے وہ ٹپکتا، وہ جملہ نکل گیا، اور اس نے اس کی پوری ذہنیت کی عکاسی کر دی۔ تو جو ہندوؤں میں زیادہ فرقہ پرست اور کٹر تھے ان کا کیا حال ہوگا جبکہ سیکولر لوگ جو ہیں، اندرا گاندھی کہہ رہی ہے کہ وی ہیو ایونجڈ اور 1000 years defeat۔ یہ وجہ تھی کہ ہمیں خوف تھا کہ اگر ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے آزاد ہو گیا سیاسی طور پر، اور اب دور ہے وہ جمہوریت کا، اب قوت بازو کا دور تو ختم ہو چکا، اب تو ووٹ کی پرچی کا دور ہے، ون مین ون ووٹ ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہندو غالب، حکمران، ہم محکوم،
اور پھر ظاہر بات ہے کہ ہندو ہم سے گن گن کے بدلے لے گا، حساب چکائے گا، ہماری زبان ختم کر دے گا۔ کبھی اگر آپ سنتے ہو انڈین ریڈیو یا BBC سے انڈین کا پروگرام، کبھی کبھی میں جب رات کو 11 بجے کی خبریں سننے کی کوشش کرتا ہوں تو ادھر وہ پروگرام ابھی ہندی کا لگا ہوتا ہے۔ کیسی ثقیل زبان انہوں نے ڈیولپ کر لی ہے، اور تھوڑے سے عرصے کے اندر ڈیولپ کر لی ہے۔ اور وہاں کے مسلمان ٹیلی کاسٹرز جو ہیں وہ جو براڈ کاسٹرز ہیں، شفیع نقی جامعی اور ایک پرویز عالم ہے، وہ جیسی ہندی بولتے ہیں، اس لیے کہ اتنے عرصے میں انہوں نے ایک زبان نئی بنا بھی لی اور اس کو اس تعلیم کے ذریعے سے ایسا عام کیا ہے کہ مسلمان وہ ہندی زبان بول رہا ہے۔ اردو کا خاتمہ، اب وہاں مسلمانوں کے بچے اردو پڑھ نہیں سکتے، کیسے پڑھیں؟ جب پڑھائی نہیں جاتی پڑھے نہیں کیسے؟ وہ تو ہندی پڑھتے ہیں اسکولوں کے اندر۔ یہ تھا اصل میں خوف جس کی وجہ سے تحریک پاکستان کی تقویت حاصل ہوئی، اس کا نقشہ آپ کو اس آیت میں ملے گا، کیونکہ کچھ اسی طرح کی کیفیت مکے میں مسلمانوں کی تھی۔ ہجرت سے پہلے مکے میں کیا صورت تھی؟ مسلمان اقلیت میں تھے، کافر اکثریت میں تھے، مسلمان کمزور تھے، ان کے پاس طاقت تھی، دبدبا تھا، قوت تھی، اقتدار تھا۔ اس کے حوالے سے ذرا نوٹ کیجئے کہ بات تو کہی جا رہی ہے ان کے بارے میں، لیکن 100% چسپاں ہو رہی ہے ہم پر پاکستان کے معاملے میں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو جب کہ تم اقلیت میں تھے، قلیل تھے، تعداد تھوڑی تھی، مستضعفون فی الارض، تمہیں دبا لیا گیا تھا زمین میں، کافر تم پر چھائے ہوئے تھے، تم دبے ہوئے تھے۔ تخافون یتخطفکم الناس، تمہیں ہر وقت اندیشہ رہتا تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے، جیسے حضرت سمیہ کو شہید کر دیا، حضرت یاسر کو شہید کر دیا، وہ شہید کرنے میں تھوڑی سی کسر رہ گئی نا حضرت بلال کی، کیا نہیں کیا وہ تو۔ اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو منہ بولے دام تھے، امیہ ابن خلف جو ان کا آقا تھا، جو اس نے مانگا دیا، تب تو ان کی جان بچی ہے، ورنہ ایک انسان کی گردن میں رسی ڈال کر جیسے کہ جانوروں کی لاشیں گھسیٹی جاتی ہیں، ایسے ان مکے کی نوکیلی پتھریلی جو ہے گلیاں، ان میں ان کو گھسیٹا جا رہا تھا، مارنے میں کون سی کسر رہ گئی تھی؟ جبکہ آگ برساتا تھا سورج اوپر سے، اور زمین جو ہے وہ پتھریلی زمین مکے کی، وہ توے کی طرح گرم، چت لٹا کر اس جلتی ہوئی زمین پر، اور سینے کے اوپر ایک بڑا پتھر رکھ دیا جاتا تھا۔ اس حالت میں کہا ہے جبکہ تمہارا حال یہ تھا، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ، تو اللہ نے تمہیں پناہ دی، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور تمہاری تائید فرمائی اپنی نصرت سے، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں بڑی ہی طیب اور پاک چیزوں کا رزق عطا کیا۔ اندازہ کیجیے خوشحالی جو مسلمان کو پاکستان میں ہوئی، چاہے وہ باہر سے آنے والے مہاجر تھے اور چاہے یہاں کے لوگ تھے۔ جب تک ہندو یہاں موجود تھا، مارکیٹ پر چھایا ہوا تھا، کاروبار تو اس کے پاس تھا، مسلمان کے پاس کاروبار کہاں؟ سارا کاروبار اس کے پاس ہے، دفاتر کے اندر وہ چھائے ہوئے تھے۔ یہ تو وہ گئے ہیں، خلا پیدا ہوا ہے تو مقامی مسلمانوں کو بھی موقع ملا ہے، آج صنعت بھی ہمارے پاس ہے، تجارت بھی ہمارے پاس ہے، اور وہ لوگ کہ جو اگر ہندو یہاں رہتا تو شاید ہیڈ کلر سے آگے نہ پہنچتے، وہ یہاں پر جو ہے پروونشل چیف سیکریٹریز اور سینٹرل گورنمنٹ کے سیکریٹریز کے عہدوں تک پہنچے، وہاں جا کے ریٹائر ہوئے۔ ہندو کے ہوتے ہوئے اس کا امکان نہیں تھا کہ وہ ترقی کر سکتے۔ یہ ساری دیکھیے کس طریقے سے ایک نفس چسپاں ہو رہا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید ابدی کلام ہے، ابدی ہدایت ہے، اگرچہ نازل ہوا ہے خاص وقت میں۔ جب نازل خاص وقت میں ہوا ہے تو اس کی جو پہلی اپلیکیشن ہے وہ تو اسی وقت کے حالات میں ہے، اسی کے حالات پر تبصرہ ہو رہا ہے، لیکن الفاظ اللہ تعالیٰ نے وہ اختیار کیے، اور یہ اللہ ہی کر سکتا ہے، کوئی اور مصنف تو کر نہیں سکتا، کسی انسان کے بس میں تو ہے نہیں۔ اللہ کا علم کامل ہے، اس نے ان چیزوں کو کہ جو خاص اس وقت کے حالات کے ریلیونس میں تھی، اور ان کو بیان ایسے کیا ہے کہ آئندہ ہر آنے والے دور میں آپ کو